السلام علیکم اوپری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد رکھے، سب کو آباد رکھے۔ تو یہ ہے جی سپتمبر اپریل 2025، آج ہم اس کا پارٹ 1 بنانے والے ہیں اس ویڈیو کا۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جی اس کے مضامین کے اس رسالے میں یہ مضامین ہیں۔ یہ عبقری کے فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں پڑھے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ پیاسے لشکر کے لیے غیبی چشمہ۔ مجاہد رسول کی کرامات۔ افریقہ کے ایک مہم کے دوران حضرت عقبہ بن نافع کا ایک لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ تشنگی سے مضطرب ہو کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگے تو حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم سے اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹنے لگا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشکوں کو بھر لیا اور اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ ولایت نے غلام کا کٹا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلیمان فارسی اور ابن القویٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے شاہ سوار اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے۔ ابن القویٰ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتضیٰ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس غلام کو بلوایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی حال دل ہے، پرانا خاندانی روگ اور دکھیاری ماں۔ ایک بہت پرانا رسالہ لاہور موچی دروازہ سے نکلتا تھا جس کا نام الحکیم تھا۔ اس کی غالباً 1923 کی اشاعت میں نے ایک چیز پڑھی جس میں ایک سوال تھا کہ میرا بھائی بیت الخلاء میں وقت زیادہ گزارتا، نہانے میں اور حاجت میں وقت زیادہ گزارتا، تو اس کے جواب میں ایک ہندو حکیم جن کا نام وزیر چند نندا جو بسوہلی کا رہنے والا تھا، اس کے تجربات بہت لاجواب ہوتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس کی عمر لمبی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا جو غسل اور حاجت کے لیے زیادہ وقت گزارتا ہے وہ جتنی عمر پاتا ہے وہ جنتی عمر پاتا ہے۔ جنتی کی عمر 33 سال ہوگی۔ جنتی عمر انہوں نے احترام کے درجے میں کہا، اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کی عمر لمبی نہیں ہوگی۔ جوان عمر میں اموات کی اہم وجہ۔
میں ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تو کسی نے کہا ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں لمبی نہیں اور ان کی عمروں میں ایک پل میں ایک ایسا نظام بنتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ تو وہ بابا جی فوراً فرمانے لگے کیا آپ کے خاندان کے لوگ غسل اور حاجت کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون بیٹھی تھی، فوراً اس نے جواب دیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جنات کی عجیب اور خطرناک چال۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ بیت الخلاء کے جو جنات ہیں وہ انسانوں کو مانوس کرتے ہیں، وہ کسی طرح بیت الخلاء میں رہے اور پھر بیت الخلاء کے جنات اس کو وہاں اتنا مانوس کرتے ہیں وہ بیت الخلاء میں رہنے اپنے لیے سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یوں وہ جنات اس کی عمر کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں ہی اوڑھنا بچھونا اور موت۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، وہ 1.5 دن 2 دن 3 دن تک بیت الخلاء میں رہتے تھے۔ اگر بمشکل کھاتے تو کھانا وہیں دیا جاتا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے، وہ پہلے تھوڑا تھوڑا بیت الخلاء میں جاتے تھے، کچھ زیادہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھتا گیا، حتیٰ کہ بیت الخلاء ان کا ٹھکانہ تھا۔ اس میں ان کا پل پل اور سانسیں گزرتا، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے اور عمر لمبی نہ پا سکے۔ پرانا خاندانی روگ اور دکھیاری ماں۔ مجھے وہ ایک واقعہ آج تک یاد ہے وہ جوان میرے سامنے بالکل گمسم ایک افسردہ کہانی بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں عمریں لمبی نہیں ہوتی، عین جوانی میں ہمارے جوان فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے فوت ہونے سے ہماری نسل ویران اجڑی ہو جاتی ہیں، ہماری جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اب اس عمر میں بھی ہو گئی اور اس کی بھی موت قریب ہے، اس کا کوئی حل ہو سکتا؟ تو میں نے پوچھا آپ کے خاندان میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بڑوں میں ایک روگ تھا، وہ حاجت اور غسل کے لیے زیادہ وقت لگاتے تھے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹوں سے زیادہ۔ بڑے کہتے تھے ان کے ساتھ جنات لگ گئے تھے، جنات انہیں بیت الخلاء میں سکون دیتے تھے، یوں بڑھتے بڑھتے ان کی عمریں کھا گئے۔ اب وہ موجودہ ہمارے مرد بیت الخلاء اور غسل خانوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، لیکن عمریں وہی ہیں، یعنی ان کی عمریں اب بھی کم ہیں۔ کس طرح ایسا ممکن ہو کہ ان کی عمروں میں برکت ہو جائے؟ قارئین آپ سوچیں، آپ بیت الخلاء غسل خانہ میں کتنا وقت لگاتے ہیں، خود سوچیں، اپنی نسلوں کو دیکھیں، ان کو بار بار دیکھیں اور بہت دیکھیں۔ اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو بہت نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اصل میں میرے زبان پہ منہ میں چھالے نکلے ہیں سارے حلق تک تو میں اب کی قارئین سے معذرت چاہوں گی۔ کافی ٹائم سے ویڈیو بنا نہیں سکی، اسی تکلیف میں، اسی اثناء میں، اور کچھ ضروری کام وغیرہ تھے تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، اور جب اب ویڈیو بنانے لگی ہوں تو پھر مجھے بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ چلے جی، نیکسٹ پیج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعویذ کا کرشمہ۔ 36 سالہ جادوئی جناتی اور شیطانی مخلوق سے نجات۔ نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم محترم شیخ الوظائف صاحب، میں گزشتہ 36 سال سے سخت جادوئی اور جناتی عذاب میں گرفتار تھا۔ میرے دشمنوں نے انتہائی خطرناک جادو کے ذریعے مجھ پر ایسی شیطانی اور جناتی مخلوق مسلط کر دی تھی جنہوں نے زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ یہ گندی اور ہولناک چیزیں مجھے باقاعدہ نظر آتی تھیں۔ عاملین بھی بے بس ہو گئے۔ اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے بے شمار کوششیں کی، متعدد عاملین سے رابطہ کیا، مگر یہ شیطانی چیزیں اتنی طاقتور تھی کہ جہاں بھی جاتا وہ عاملین خود شدید نقصان اٹھاتے۔ ہم سب اہل خانہ مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ جادو کے باعث میرا کاروبار تباہ ہو گیا، بچوں کی شادیاں رکی ہوئی تھیں، معاشی بدحالی کا عالم تھا اور ہم انتہائی خستہ حال زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔
ان حالات میں ایک قریبی دوست نے مجھے عبقری کا تعارف کروایا اور مجھے تسبیح خانہ لے گیا۔ تسبیح خانہ لاہور روحانی محفل میں حاضری دی اور آن لائن بھی سنتا رہا۔ رسالہ میں ملا انوکھا راز۔ ان محافل نے میری زندگی میں اعمال کی اہمیت اور ان کے کمالات یقین کو تقویت دی۔ میں نے مستقل طور پر عبقری میگزین کا مطالعہ شروع کیا۔ اس رسالے میں ایک دن میری نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویذ پر پڑی۔ میں نے اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تعویذ کا عمل شروع کیا اور چند ماہ تک مسلسل عمل جاری رکھا۔ اللہ کی برکت و فضل و کرم سے اس مبارک تعویذ کی برکت سے مجھے ان طاقتور شیطانی اور جناتی چیزوں سے مکمل نجات حاصل ہوئی اور مجھے باقاعدہ طور پر محسوس ہوا کہ وہ ہولناک چیزیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، زندگی کا رخ بدل گیا۔ 36 سال کی اذیتوں کے بعد سکون اور راحت کے لمحات میں نصیب ہوا۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ میں نے اپنا نیا گھر تعمیر کر لیا، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، دیگر بچوں کے بھی اچھے رشتے طے پائے۔ میں شیخ الوظائف صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قارئین، عبقری کے گزشتہ شماروں میں جولائی 2022 اور جولائی 2023، اگست 2023، ستمبر 2023 میں نقش حضرت عمر اور نومبر 2023 میں دریائے نیل کا تعویذ شائع ہوا ہے۔ ابھی عبقری دواخانہ قریبی ایجنسی ہولڈر سے طلب کریں۔ دریائے نیل تعویذ کے اہل سنت اور اہل تشیع کتب سے مستند ثبوت جاننے کے لیے عبقری شمارہ جولائی 2024 صفحہ نمبر 65 میں لاخطہ کریں۔ سالہ سال پرانا نسخہ، 3 خوراکیں بواسیر ختم۔ یہ جی بواسیر کی اس کے تکلیف کے لیے ہے پڑھا، یہ میں پڑھوں گی نہیں، نسخہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیسی گھی 4 چمچ نیم گرم کر لیں، اس میں پسی ہوئی کالی مرچ 1 چمچ ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ رات سونے سے پہلے پی لیں۔ جب یہ نسخہ استعمال کریں اس وقت پیٹ خالی ہو، یعنی کھانا کھائے کم از کم چند گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس دوران مرغن، تلی ہوئی اور بعدی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مکمل اعتماد کے ساتھ یہ آزمودہ نسخہ اپنائیں۔ بواسیر کی اندرونی جلن اور درد میں فوری آرام ملے گا، جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہوگا، جس سے بواسیر کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جی نیکسٹ پیج ہے۔ زندگی موت کی کشمکش، خواب میں مسئلے کا حل مل گیا۔ میری بہن کو اولاد کی امید لگے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ٹیسٹ کروانے سے معلوم ہوا بچہ ٹھیک نہیں ہے اور پیٹ میں پانی ہے۔ ڈاکٹر بتا رہے تھے بچہ نارمل حالت میں نہیں، اس کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا اور مہنگے علاج کروا کر دیکھ لی، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ بہن بہت پریشان تھی اور وہ روتی رہی، ساری رات نہ سوئی تھی۔ والدہ کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ ان دنوں میں شہر سے باہر تھا۔ جب اس سارے مسئلے کا علم ہوا تو بہن کو نیا چاند نکلنے کے پہلے 7 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھنے کا عمل بتایا۔ انہوں نے ابھی تک ایک دن ہی یہ عمل کیا تھا کہ شیخ الوظائف صاحب بہن کے خواب میں آئے، سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا، تسلی دی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ مسئلہ حل اس عمل میں ہے، حالانکہ اس وقت بہن آپ کے بارے میں جانتی بھی نہ تھی۔ میں نے انہیں وظیفہ دیتے ہوئے بتایا۔ بہن جب اس مبارک خواب کے بارے میں بتایا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد بہن ذہنی طور پر مطمئن ہو گئی، ڈیلیوری تک عمل کرتی رہی، صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہوا کہ بچہ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ تھا جس کا خدشہ ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ ماشاء اللہ بالکل صحت مند پیدا ہوا۔ اس مشاہدہ اور خواب کے بعد شیخ الوظائف اور تسبیح خانہ پر ہمارا یقین مزید پختہ ہو گیا، جس کے بعد ہم نے رمضان تسبیح خانے میں گزارا۔ اللہ نے بہت برکتیں عطا کی، سبحان اللہ۔ ہر طرف پریشانیاں، اب خوشیوں کا بسیرا۔ یہ میں اپنے چینل پہ آلریڈی شارٹس میں اپلوڈ کر چکی ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہ بھی گھر ٹوٹنے والا بھی یہ بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ نعمتوں کی بارش، بیٹا ماہانہ لاکھوں کماتا ہے، یہ میں آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں شارٹس کی فارم میں، آپ جا کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائٹنگ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے نقصان دہ۔ کم از کم
کم وزن اور قبل از وقت بچوں کی پیدائش عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں وجوہات کا تعین کرنا اتنا مشکل نہیں۔ اس مسئلے میں جہاں ماحولیاتی عوامل اہم کردار ادا کریں وہاں ماں کی صحت اور دوران حمل لی جانے والی غذا بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ صحت مند مائیں ہی صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ صحت مند ماؤں کے لیے متوازن اور مناسب غذا ناگزیر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ کھانا صحت مندی کی علامت ہے۔ یہ بیان ناقابل یقین حد تک لغو ہے، یعنی غلط ہے، کیونکہ مقدار سے زیادہ معیار کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوران حمل کس وقت کس طرح کی غذا ایک صحت مند بچے کی پیدائش کو یقینی بناتی ہے۔ کھانے کی عادت کو بہتر بنائیں۔ دوران حمل اپنی غذا میں پروٹین، وٹامن اور معدنی عوامل مثلاً فولک ایسڈ، آئرن اور کیلوریز کی مقدار کو بڑھا دیں، کیونکہ یہ آپ کی اندرونی توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ حمل سے پہلے ہی کمزور ہیں تو آپ کو غذا کے معاملے میں نسبتاً زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اس لیے آپ توانائی سے بھرپور اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ ہلکی قسم کی غذائیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کو مطلوبہ مقدار سے کم کیلوریز فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اچھی غذا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی غذا کی مقدار کو زیادہ بڑھا دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران حمل آپ کو کتنی اضافی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حیرت انگیز طور پر صرف 300 کیلوریز زیادہ۔ عام حالات میں ایک خاتون کو روزانہ 200 سے 800 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور حمل میں مزید 300 کیلوریز بڑھا دیں۔ پکی اور ابلی ہوئی غذائیں استعمال کریں۔ چیز اور بغیر ابلے ہوئے دودھ کو استعمال نہ کریں، ان کے اندر موجود بیکٹیریا آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چائے، کافی اور کیفین کا زیادہ استعمال بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ خاص طور پر حمل کے ابتدائی دنوں میں سختی سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک دن میں کافی کے 4 کپ کا استعمال اسقاط حمل کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے وقت سے پہلے پیدائش، وزن میں کمی یا بچے کی اچانک موت بھی ہو سکتی ہے۔ کیفین کی زیادہ مقدار دیگر مشروبات مثلاً کولا وغیرہ میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان غذاؤں کے متبادل کو ترجیح دیں، مثلاً چائے یا کافی کی جگہ دودھ، تازہ پھلوں کے جوس یا پھر لیمن اسکنجی استعمال کریں۔ تعادل کا پہلو نظر انداز نہ کریں۔ ایک حاملہ عورت کو اپنے ہونے والے بچے کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وٹامنس اور معدنیاتی بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حمل سے پہلے، شروع کے دنوں میں اور پورے عرصے میں فولک ایسڈ کے استعمال کو عادت بنائیں، تاہم مقدار کا تعین ضروری ہے۔ یہ 600 سے 800 مائکرو گرام ہو سکتے ہیں۔ کیلشیم اور آئرن کو اپنی غذا میں ضرور شامل رکھیں۔ ایسی خواتین جو صرف سبزیاں استعمال کرتی ہیں ذیابیطس یا خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں، یا پھر ان کے ہاں پہلے وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے رجوع کرتے۔ یاد رہے، ہر چیز کی مناسب مقدار ہی صحت مندی کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ وٹامن اور معدنیات کی حد سے زیادہ مقدار نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی اعتدال کا پہلو نظر انداز نہ کریں۔ ڈائٹنگ کا تصور بھی ذہن میں نہ لائیں۔ درحقیقت ڈائٹنگ آپ کے لیے اور آپ کے ہونے والے بچے کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بقیہ ہے پیج نمبر 59 پہ۔ چلتے ہیں 59 پہ۔ کیونکہ وزن کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وٹامنس، آئرن، فولک ایسڈ اور دیگر معدنیات کی بے حد کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حمل کے دوران وزن بڑھنا ایک صحت مند اور خوشگوار علامت ہے۔ ایسی خواتین جو مناسب غذا لیتی ہیں، ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک صحت مند بچے کی ماں بنیں گی۔ وزن بتدریج بڑھنا چاہیے۔ دوران حمل بڑھنے والا آئیڈیل وزن 25 سے 35 پاؤنڈ ہے، لیکن آپ پہلے سے کم وزنی کا شکار ہیں تو آپ کا وزن 28 سے 40 پاؤنڈ بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے وزن کی زیادتی کا شکار ہیں تو 15 سے 25 پاؤنڈ بڑھنا چاہیے۔ اس کا قد اگر 5 فٹ سے 2 انچ سے کم ہے، یا آپ ایک سے زائد بچوں کی حاملہ ہیں تو اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں، لیکن خیال رکھیں کہ پہلی 6 ماہ میں وزن زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، جبکہ تیسری 6 ماہ میں واضح طور پر اضافہ ہونا چاہیے۔ ہر 4 گھنٹے میں غذا لیں۔ اگرچہ آپ کو بھوک محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بھوکا، اسی لیے کوشش کریں کہ ہر 4 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتی رہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ بہت سا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ آپ کو مختصر وقفوں میں کھائیں۔ یاد رکھیں، اپنے ہونے والے بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو متوازن غذا لینی چاہیے۔
نیکسٹ ہے جی ٹاپک، عبقری کی یہ بات دل کو لگی اور میرا مقدر جاگ گیا۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم، ہماری زندگی ایک لمبے عرصے سے الجھنوں و مشکلوں کا شکار تھی، جن کی وجہ سے رشتہ دار بھی نفرت آمیزہ رویہ رکھتے تھے اور شاید ہمارے مالی حالات کی وجہ سے ان کا کہنا ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک دن عبقری سوشل میڈیا پر آپ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں انسانوں کو اعمال کرنے کا ہدیہ بیان کیا گیا تھا۔ تو ہم جو بھی عبادت وغیرہ کرتے ہم اس کا ہدیہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدیہ کر دیتے۔ نفرت محبت میں بدلی، کچھ ہی عرصے بعد سب کے رویے بدل گئے، سختی نرمی میں بدل گئی اور سب کے دلوں میں ہمارے لیے اپنائیت پیدا ہو گئی۔ جنات سے دوستی کا مجرب عمل، میرے پاس ایک لکڑی کی تسبیح تھی جس پر میں روزانہ ذکر کیا کرتی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ لکڑی کی تسبیح پر ذکر کرنے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور میں نے محسوس بھی کیا۔ ایک دن میری وہ تسبیح گم ہو گئی، بہت تلاش کے باوجود کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پریشانی میں نے سورہ فاتحہ 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص اور فلاح کے ساتھ پڑھ کر جنات کو ہدیہ کی اور دعا کی، یا اللہ جنات کو میرا مددگار بنا دے، میری تسبیح مجھے واپس دلوا دے۔ اسی رات وہی تسبیح مجھے اسی جگہ سے مل گئی جہاں میں نے بارہا تلاش کر چکی۔ میری والدہ بھی اکثر چیزیں گم کر بیٹھتی، لیکن جب میں نے انہیں یہ عمل کروایا تو چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو گئی اور ہر مسئلہ حل ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی بے بسی کو خوش نصیبی میں بدلنا، جاگتی آنکھوں سے دیکھیے۔ قرآن پاک کی تلاوت ادب و عظمت کی حیران کن سچے معجزے واقعات مسلسل عبقری رسالہ میں شاعر قارئین، اگر آپ کے تجربہ و مشاہدات میں ایسا کوئی واقعہ ہے تو ضرور لکھیں، نوک پلک ہم خود سنوار لیں گے۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی نسلیں سنوار دے گا، بے شک ہے ہی ایسے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جو نہ صرف زندگی کا سب سے بہترین دستور ہے بلکہ ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر دکھ کی دوا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، وہ رحمت ہے جو دلوں کو سکون اور برکت دیتی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ ہسپتال سے ملا ایک انوکھا تحفہ، کچھ عرصہ پہلے ایک عزیز کی عیادت کے لیے لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں گئی۔ وہاں میری نظر ایک خاتون پر پڑی جو عبقری رسالہ تقسیم کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک رسالہ دیا، میں نے محبت سے اسے تھاما۔ تھوڑی دیر بعد جب فارغ ہوئی رسالہ پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب سی روحانی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوا، گویا دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ چند صفحات پلٹنے ایک صفحہ سامنے آیا جس میں قرآن کریم کے کمالات و معجزات سے متعلق تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک قرآنی عمل کے کمالات پڑھے کہ زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل یا مصیبت آ جائے یا پھر کوئی بھی ناممکن کام ہو تو قرآن پاک کی ہر آیت پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت پڑھیں۔ اس ترتیب کے ساتھ 7 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل پڑھیں، پھر اس طرح 7 قرآن مکمل کریں۔ اس وقت زندگی میں کچھ سنگین مسائل تھے، مزید بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے بھی کافی پریشانیوں کا شکار تھی۔ تحریر پڑھنے کے بعد دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے مجھے بھی مرادیں مل جائیں گی۔ اس لیے میں نے پوری توجہ یقین کے ساتھ عمل کیا اور میں نے باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ مذکورہ عمل مسلسل جاری رکھا جس سے آہستہ آہستہ زندگی بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اب کے رسالہ مستقل مزاجی سے پڑھنا شروع کر دیا اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کس طرح شیخ الوظائف صاحب سے ملاقات ہو جائے، ان سے مزید رہنمائی حاصل کر سکوں۔ میں نے کئی بار ملاقات کا ٹوکن لینے کے لیے نمبر ملایا لیکن کامیاب نہ ہوئی، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی، ختم القرآن والی عمل میں اس مراد کی نیت بھی کر لی۔ اپنی خوش نصیبی پر آج بھی حیران ہوں۔ ایک دن میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اپنی دواخانہ کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے پہنچی، اچانک وہاں شیخ الوظائف تشریف لے آئے۔ بے بسی کے عالم میں میں نے ان کو آتے دیکھ رہی تھی مگر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہوں۔ اسی دن میں 7 قرآن پاک مکمل ہوئے تھے۔ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ آپ اچانک ہمارے سامنے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئے، ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں بے حد خوش تھی اور میری بیٹیاں مجھ سے زیادہ خوش تھیں۔ لوگ بھی حیران تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے نہ صرف میری پریشانی سنی بلکہ مجھے تسلی دی، رشتوں کی بندش کے بارے میں آگاہ کیا، روحانی اعمال
اور دعائیں بھی دیں۔ الحمدللہ میں نے وہ عمل شروع کر دیا، قرآن پاک والا عمل بھی کر رہی ہوں اور آج بھی پورے یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ آپ اور ابکری کی وجہ سے مجھے قرآن پاک اور قرآنی اعمال ملے، جس کی برکت سے میری زندگی میں ایسی تبدیلی آئی جو ناقابل بیان ہے۔ اسباب بن رہے ہیں، یقین ہو گیا کہ بندشیں جلد ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ آپ خود پڑھ لیں۔ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری۔ فاتح خیبر کا حکمران کے لیے واضح پیغام۔ چلیں جی، نیکسٹ پیج ہے گھبراہٹ سے بچنے اور پر اعتماد رہنے کا ڈھنگ۔ یہ آپ ذرا خود پڑھ لیں، میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں۔ چلے جی، نیکسٹ ہے معدے کی جلن، ڈکار، بھوک کے مسائل اور گھٹنوں کا درد ختم۔ یہ بھی آپ ذرا قارئین خود ہی پڑھ لیں۔ چلیے جی، نیکسٹ ہے پڑھا صبح کا کھانا صحت و توانائی کا خزانہ۔ کہا جاتا ہے کہ ناشتہ دن کے سب سے اہم غذا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، صبح کا ناشتہ نہ کھانا صرف دن بھر کی توانائی، ہاضمہ اور بھوک پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ آپ کے وزن کو قابو میں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزن میں قابو رہے تو ناشتہ ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں اگر ناشتہ غلط طریقے سے کیا جائے یا غلط چیزیں کھائی جائیں تو وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہم ناشتہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناشتہ بالکل نہ کرنا۔ کچھ لوگ وزن گھٹانے کی نیت سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ناشتہ نہ کرنا دن میں زیادہ بھوک کا سبب بن سکتا ہے، جس سے رات کے وقت کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ رات دیر سے کھانے والے افراد اکثر موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اپنی غذائی عادت کا جائزہ لیں۔ ممکنہ طور پر آپ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہوں گے، تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں، چاہے ایک سیب یا ایک کیلا، تاکہ جسمانی میٹابولزم اپنا کام شروع کر دے۔ میٹھی کافی یا چائے اگر کریم، چینی، چاکلیٹ اور مختلف مصنوعی اشیاء کے ساتھ لی جائے تو وزن کم کرنے کی بجائے بڑھا سکتی ہیں۔ ایک فلیورڈ کافی میں 24 گرام تک چینی ہو سکتی ہے، جو ذیابیطس اور دل کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ کم فائبر والے ناشتے۔
اگر آپ ناشتہ کرتے ہیں لیکن جلد ہی دوبارہ بھوک لگتی ہے تو سمجھیں آپ کے ناشتے میں فائبر کی کمی ہے۔ فائبر پیٹ بھرنے، نظام ہضم بہتر بنانے اور کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سفید ڈبل روٹی کی بجائے دلیا، گندم، دیسی گندم کی روٹی یا پھلوں کا استعمال کریں۔ پروٹین کی کمی۔ پروٹین آپ کو دیر تک بھوکا نہیں ہونے دیتا۔ انڈے، دہی، دلیا، دودھ یا پروٹین سے بھرپور روٹی یا پین کیک استعمال کریں۔ ناشتہ متوازن ہو تو بھوک قابو میں رہتی ہے۔ پروٹین صرف انڈے اور دہی تک محدود نہ رکھیں۔ پنیر، کاٹیج چیز، مچھلی، چکن یا مٹن کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کا استعمال بھی اچھا متبادل ہے۔ ایک بات بہت ضروری ہے، چکنائی سے بھرپور انڈے پراٹھوں سے ڈائٹ کرنا ناشتہ کرنا صحت کے لیے کافی فائدہ مند نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناشتہ میں سادہ غذا جیسے جو یا گندم کا دلیا، سادہ روٹی، سالن یا سبزیاں، دودھ، ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کیا جائے۔ خالی کیلوریز والی اشیاء۔ ڈونٹس، چپس یا میٹھے بسکٹ فوراً بھوک مٹا سکتے ہیں لیکن جسم کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ان میں نہ پروٹین ہوتا ہے نہ فائبر، اسی لیے جلد دوبارہ بھوک لگتی ہے اور وزن قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحت مند چکنائی کی کمی۔ ناشتے میں صحت مند چکنائی جیسے زیتون کا تیل، بادام اور اخروٹ شامل کریں۔ یہ چکنائیاں دل کے لیے مفید اور دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی۔ چینی کی طرح بہت زیادہ نمک کا ناشتے میں بھی استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمک کے زیادہ استعمال سے جسم میں پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے جس سے پیٹ پھولتا ہے۔ ناکافی ناشتہ۔ اگر آپ صرف ایک سیب یا ایک کپ دہی پر اکتفا کرتے ہیں تو دن بھر کی توانائی کیسے پوری ہوگی؟ مکمل ناشتہ کریں تاکہ بار بار کچھ کھانے کی حاجت نہ پڑے۔ مثلاً پھل کے ساتھ دہی اور بادام کی کچھ گریاں شامل کریں۔ باقی ہے جی پیج نمبر 59 پہ چلتے ہیں جی پیج نمبر 59 پہ۔ یہ ہے جی ناشتہ دیر سے کرنا۔ اگر آپ دن کے کافی دیر بعد ناشتہ کرتے ہیں تو باقی کھانا بھی دیر سے ہوتے ہیں جس سے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، وزن بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے جو لوگ جلدی ناشتہ کرتے ہیں ان کا وزن جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی۔ صبح اٹھتے ہی پانی پینا جسم کو چست کرتا ہے، پیاس کو بھوک سے الگ پہچاننے میں مدد دیتا ہے اور ہاضمہ بھی درست رکھتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نشے کی علت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ نشہ ایک خاموش قاتل کی طرح ہماری نسلوں کو کھائے جا رہا ہے۔ نشے کی علت نہ صرف انسانوں کی صحت تباہ کرتی ہے بلکہ پورا خاندان اور معاشرہ اس کے منفی اثرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ سمجھتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ نشے چھڑوانے کے لیے اہل و عیال مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو نشے کی اس قدر لت لگ چکی ہے کہ ان کے لیے نجات پانا ناممکن ہے۔ ایسی صورتحال میں گھر والے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مجرب عمل ہے جسے اگر کچھ عرصے یقین استقامت کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ نشے کی جیسی لعنت سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار تھے جو کہ روزانہ سگریٹ کی ڈبی پیتے تھے۔ انہیں سگریٹ کا نشہ لگ چکا تھا۔ گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی صحت دن بدن ڈھلتی جاتی۔ اگر کچھ دیر کے لیے سگریٹ نہ ملتی تو ان کی جان پر بن پڑتی۔ گھر والے دعائیں کرتے سمجھتے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن ان کا بیٹا مجھے ملا اور اس کی اس علت کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے یہ عمل دیا، جب بھی آپ کے والد سگریٹ پئیں آپ اور آپ کے گھر کے تمام افراد مسلسل یہ معنی پڑھنا شروع کر دیں۔ چند دن بعد وہ لڑکا دوبارہ مجھے خوشی سے کہنے لگا اب انہیں سگریٹ پینا کم کر دیا، پہلے جو پوری ڈبی پیتے تھے اب صرف چند سگریٹ پیتے ہیں۔ ایک اور دوست جو کہ سگریٹ کا عادی تھا، اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے معالجین نے سمجھایا کہ یہ چیزیں صحت کے لیے زہر ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، نہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بھی یہی وظیفہ بتایا۔ کچھ عرصے بعد ملا تو کہنے لگا اب سگریٹ پینا بہت کم ہو گیا، انشاءاللہ جلد نجات مل جائے گی۔ یہ عمل صرف سگریٹ کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کے نشے کے لیے مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اس کی میں ویڈیو بنا کے آلریڈی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ ایک گلاس پانی سامنے رکھیں اور تمام مسائل حل۔ یہ ہے جی اس ماہ کی روحانی محفل، میں شارٹس کے فارم میں اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پر۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔